ضروری نہیں کسی کی آہ یا بددعا تمہارا ہی پیچھا کر رہی ہو، بعض اوقات کسی کا ظرف اور بے پناہ صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں بھاری رکاوٹ بن جاتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ایک بڑا ہی زبردست اور سبق آموز قصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ سننا بھی اور آگے شیئر بھی کرنا، تاکہ جو سبق آپ کو ملے گا وہ اوروں کو بھی ملنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، ہم سب کے امام ہیں۔ ان کے جب والد صاحب، ان کے ابا کا جب انتقال ہوا تو آپ 3 دن گھر میں رہے، لوگ تعزیت وغیرہ کے لیے آ رہے تھے۔ 3 دن کے بعد جب آپ نکل کر بازار میں آئے تو ایک بندہ جو آپ کا جلنے والا تھا، مخالف تھا، حاسد تھا، سارا علاقہ جانتا تھا کہ وہ امام صاحب کا مخالف ہے، جب آپ باہر نکلے وہ بھی اچانک سامنے آ گیا اور کہنے لگا کہ ابو حنیفہ سنا ہے آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں انتقال ہو گیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ پھر اپنی ماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اللہ اکبر، کیسا سخت جملہ تھا کہ انسان کی روح کانپ جائے، لیکن آپ اطمینان سے کھڑے رہے۔ جملہ سخت تھا مگر بات تو شرعی تھی، کوئی غیر شرعی نہیں تھی۔ امام صاحب کے ساتھ جو شاگرد تھے وہ غصے میں آ گئے، انہوں نے اپنی تلواریں نیام سے نکال لی۔ آپ نے فرمایا کہ رک جاؤ، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میں کوئی لاوارث نہیں ہوں۔ امام صاحب نے ساری ہمت سمیٹی، آنکھ میں جو آنسو آئے تھے اس کو پی لیا اور کہنے لگے کہ میاں تم نے جو کہا ہے کہ میں اپنی ماں کا نکاح تمہارے ساتھ کروں تو اس کی عدت تو گزر جانے دو، جب عدت گزر جائے گی تو تیرا نام لے کر میں بات کروں گا، اگر وہ تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کہہ کر آپ تھوڑا سا آگے ہی بڑھے تھے کہ اچانک وہ بندہ دھڑام سے گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی، وہ مر گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ حضور اس کو کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے سمجھا تھا کہ ابو حنیفہ لاوارث ہے، اسے کچھ نہیں ہوا، اسے ابو حنیفہ کے صبر نے مار دیا، ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی۔ ہائے سبحان اللہ۔ دوستو ہمیشہ یاد رکھو کہ لوگوں کی بد دعا ہی نہیں، کسی کا صبر بھی آپ کو قبر تک پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بولنے والے سے مت ڈرو، بلکہ جو آپ کا ظلم سہ کر، آپ کی باتیں سن کر خاموش ہو جائے، اس کی خاموشی سے ڈرو، کیونکہ مظلوم کی آسمان کا سینہ چیر دیتی ہے اور سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟